الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی تھا جس کو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ان کی ایک دوست رہا کرتی تھی جو کہ بدکارہ تھی، اور ان سے ان کا اسلام سے پہلے کا ایک تعلق تھا، یعنی محبت والا، اس کا نام عناق تھا۔ تو جب مرثد بن ابی مرثد کہتے ہیں کہ میں اپنے کام کے مطابق گیا، میں نے ایک مسلمان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں آزاد یہاں سے کرواؤں گا، تمہیں میں ضرور یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ کہتے میں لینے جب اس کو گیا تو وہ چاندنی رات تھی اور میں ایک دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تو میرا جو سایہ تھا اس کو دیکھ کر وہ عناق نے پہچان لیا کہ یہ مرثد ہے۔ تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ تم مرثد ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ رات آج ہمارے پاس ہی یہاں پر گزار لیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، زنا حرام ہو گئی ہے۔ تو پھر اس نے فوراً آواز دے دی خیمے والوں کو، کہا کہ یہ جو تمہارے قیدی اٹھا کر لے کر جاتا ہے یہ وہ شخص ہے۔ تو 8 آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور سیدنا مرثد بن ابی مرثد انہوں نے پیچھا کیا، اور حتیٰ کہ پھر وہ خندمہ نامی پہاڑ پر چلتے گئے اور ایک غار کے اندر پہنچ گئے، اور پیچھے جو کرنے والے افراد تھے وہ بھی ان کے پیچھے آتے گئے، حتیٰ کہ اس غار پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پیشاب میرے سر کے اوپر گرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ وہ واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ آیا اور میں نے پھر اس کو اٹھایا جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا، لے کر جاؤں گا۔ کہتے بڑی مشکل سے میں اس کو اٹھاتا کیونکہ وزنی بہت تھا، بھاری بہت تھا۔ بہرحال مدینہ کے اندر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اجازت دیں میں عناق سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کوئی جواب ان کو نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ مرثد زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہوتی ہے اس سے نہیں نکاح کرتا مگر وہی شخص جو زانی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے عناق سے نکاح نہ کریں۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس آیت کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ اصل میں ایک سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اکثر طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ بدکاری کیا کرتا تھا لیکن اس کی شادی جو ہے ایک عفیفہ پاک دامن عورت سے، نیک اور صالحہ عورت سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت اس معاملے میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی شادی ایسے مرد کے ساتھ ہو جاتی جو نیک اور صالح ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، وہ کبھی اس برائی کی قریب بھی نہیں گیا ہوتا، تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ علماء نے اس کی ایک توجیہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد شرعی نکاح نہیں ہے بلکہ نکاح سے مراد زنا ہے یہاں پر، کہ زنا اگر زانی مرد کرنا چاہے گا تو اس کو پھر عورت بھی ایسی ہی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک عورت کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، نہیں،
اس کے لیے یا تو مشرکہ عورت، کیونکہ مشرکہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھے گی، وہ اسلام پہ تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ جی اسلام نے تو اس کو حرام کیا ہے، ان کے نزدیک تو یہ حرام نہیں، تو یا تو وہ مشرکہ یا پھر زانیہ جو ہوگی وہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکے گی، وگرنہ نہیں۔ اور اسی طرح عورت کے اندر بھی برعکس ہے، تو یہاں پر کیا ہے، جماع کے معنی میں یعنی حقیقی یہاں پر نکاح کے معنی کے اندر مراد نہیں ہے۔ اور اس تفسیر کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر اس تفسیر کو نقل کیا ہے اور اس کو راجح بھی قرار دیا ہے۔ تو اس تفسیر کے مطابق کیا ہوگا، اس آیت میں مراد زنا کی حرمت ہوگی، نکاح کی حرمت نہیں ہے، کہ یعنی زانی وہ نہیں، وہ زنا کرتا مگر زانیہ سے ہی، مگر مشرکہ سے ہی، اور اسی طرح زانیہ نہیں زنا کرتی مگر مشرک سے ہی یا زانی سے ہی۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جو فاسق اور فاجر آدمی ہوتا ہے، جس کی عادت یہ زنا کرنے کی فسق ہے، اس کو نیک عورتوں میں نکاح کی رغبت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے اس کو رکاوٹ بنے گی کہ اگر میں نے نیک عورت سے نکاح کر لیا تو وہ تو مجھے اس جانب جانے نہیں دے گی، پھر مجھے روکے گی، منع کرے گی، تو اس لیے وہ نکاح کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ مطلوب اس کا یہ ہے کہ جو زانی ہوگا وہ پسند ہی ایسے کو کرے گا جو اس کے معاملات میں پھر دخل اندازی دینے والا نہ ہو، اسی طرح عورت بھی ایسے کو پسند کر لے گی جو اس کے معاملات میں دخل اندازی والا نہ ہو۔ وہ کبھی بھی صالح کو پسند نہیں کریں گے، کس لیے؟ کیونکہ وہ صالح ان کے عمل کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو ان مفسرین کے مطابق تو پھر تفسیر کیا ہوئی کہ یعنی کہ رغبت نہیں رکھتے، شوق نہیں رکھتے، ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، ہو جاتا ہے، بس اوقات ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ نہیں گناہ کی طرف جاتے، بچ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو عموم بیان کیا ہے وہ ہے کہ عموم یہی ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے، وہ اس نکاح کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرک کو ساتھ ملایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ زانی کو زانی کے ساتھ کہتے تو مشرک کی قید اضافی کیوں لگائی؟ کیونکہ مشرک کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑا ہوتا ہے، رب العالمین کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے دروازوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کی عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ زانیہ وہ جو اللہ نے حلال رستہ دیا تھا اس کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے، غداری اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے وہ دوسروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو یہی یہاں پر مماثلت موجود ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے در کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے بھی کیا ہے، اس جو حلال راستہ تھا اس کو چھوڑ کر حرام راستے کی جانب چلا گیا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ حرام کیا گیا۔ یہ کیا؟ زنا کرنا، نکاح مراد نہیں، یہاں پر زنا کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ زنا حرام کر دی گئی ہے علی المؤمنین، ایمان والوں کی طرف۔ تو یعنی ایمان والے وہ یہ معاملہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، ایک ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، تائب ہو گیا ہے، تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جو تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، جس نے اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب پھر دیکھا کہ ہاں زندگی میں کافی عرصہ ہو گیا اس نے دوبارہ یہ معاملہ نہیں کیا ہوا، تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے پھر مرد ہے چاہے عورت ہے۔ لیکن جو غیر تائب ہے، جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، وہ اسی عمل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو ایسے سے پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو اس میں کیا دیکھنا ہے؟ محسنین، پاک دامن۔ جب اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی شرط لگائی ہے تو اس کے اندر پھر انسان کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، غیر مصافحین، کہ وہ بدکاریاں کرنے والی نہ ہوں، وہ پاک دامن ہو، ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں بھی بنانے والی نہ ہوں۔ تو یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر تو وہ تائب ہے تو اس میں سے کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر زانی سے نکاح حرام ہے،
اس کی اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی ہے کہ نہ آپ زانی سے نکاح کریں نہ ہی مشرک سے نکاح کریں، کیونکہ کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانے گا وہی بندہ مومن ہوگا، اور جو بندہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے وہ اس معاملے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر احتیاط یعنی یہی ہے کہ جس کے متعلق علم ہو تو پھر اس کے متعلق اگر تو واضح ہے کہ تائب ہو چکا ہے، توبہ کر لی اس نے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، تو اس کو تو پھر ہم اس کیٹیگری سے نکال دیں گے۔ جس نے توبہ نہیں کی وہاں پر پھر اجتناب کرنا چاہیے، اور جہاں پر پھر پاک دامن موجود ہوں، صالح موجود ہوں، نیک موجود ہوں، تو وہاں پر پھر یہاں اس جانب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پاکیزاؤں کے لیے رکھا ہے، اسی طرح خبیث خبیثوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھے، تو یہاں پر صالح رشتے موجود ہوں تو اس کو چھوڑ کر بندہ اس جانب چلا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر حرام کر دیا، یعنی زنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اس عمل سے ہم کہیں گے کہ جی جائز ہو گیا، نہیں، وہ کام ان کا غلط ہی ہے، حرام کام کا ہی وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔